ٹرو مین عمران سیریز پارٹ 2۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ وہ اس وقت دانش منزل کے آپریشن روم میں موجود تھا۔ X2۔ ریسیور اٹھاتے ہی عمران نے کہا، جولیا بول رہی ہوں باس۔ کیپٹن شکیل نے اطلاع دی ہے کہ اس نے ایکریمیا کی ایک پیشہ ور قاتلہ مادام فونا کو ایک ایکریمی کے ساتھ ہوٹل 5 اسٹار دیکھا ہے۔ وہ ایکریمیا کی بدنام اور پیشہ ور قاتلہ ہے۔ اس کی واقفیت ایک نجی دوست کے ذریعے اس سے ہوئی تھی۔ اس کے کہنے کے مطابق وہ یقیناً کسی خاص مقصد سے آئی ہوگی۔ جولیا نے بتایا، تم اسے ہدایت دے دو کہ وہ اس کی مکمل اور بھرپور نگرانی کرے۔ ہو سکتا ہے یہ مادام فونا واقعی کسی خاص مقصد سے آئی ہو۔ عمران نے جولیا کو ہدایت دیتے ہوئے کہا، یس باس۔ دوسری طرف سے جولیا نے کہا اور عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ مادام فونا کا نام سن کر اس کی پیشانی پر سوچ کی لکیریں ابھر آئی تھیں۔ کیا یہ مادام فونا کوئی خاص شخصیت ہے جو اب اس کی وجہ سے اس قدر متفکر نظر آ رہی ہیں؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، مجھے ایسے احساس ہو رہا ہے جیسے اس کا نام میرے ذہن میں موجود ہو، لیکن وہ کھل کر سامنے نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے، میں لائبریری چیک کرتا ہوں، عمران نے کہا اور پھر کرسی سے اٹھ کر وہ اس راہداری کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں سرخ رنگ کی ایک فائل موجود تھی۔ کیا ہوا؟ کیا یہ فائل اس فونا سے متعلق ہے؟ بلیک زیرو نے چونک کر کہا، یہ فائل ایک بدنام پیشہ ور قاتلہ وائٹ ڈیتھ سے متعلق ہے، جس کے ریکارڈ پر کئی اہم سیاسی اور بین الاقوامی شخصیتوں کے قتل موجود ہے، اور اس میں اس کا اصل نام مادام فونا بھی درج ہے، لیکن زیادہ تفصیلات موجود نہیں ہیں اور نہ ہی اس کی کوئی فوٹو یا حلیہ موجود ہے۔ عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، اوہ، پھر تو کیپٹن شکیل کی اطلاع بے حد اہم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ مادام فونا یہاں کسی شخصیت کے قتل کے سلسلے میں آئی ہے۔ بلیک زیرو نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، ہاں، اگر وہ واقعی یہ وائٹ ڈیتھ ہے تو پھر پاک ایشیا کی کوئی اہم ترین شخصیت شدید خطرے میں ہے۔ میرا خیال ہے مجھے خود جانا چاہیے، عمران نے کہا اور فائل بند کر کے وہ ابھی رکھنے ہی لگا تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی اور عمران نے چونک کر ریسیور اٹھا لیا۔ X2۔ عمران نے ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا، میں سلیمان بول رہا ہوں، عمران صاحب سے بات کرائیں۔ دوسری طرف سے سلیمان کی آواز سنائی دی اور عمران سلیمان کی کال سن کر چونک پڑا۔ اوہ، کیا بات ہے سلیمان، کیوں فون کیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ باس، ابھی کھوٹی سے فون آیا ہے ثریا بیٹی کا کہ بڑے صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، لیکن وہ بال بچ گئے ہیں۔ ڈیڈی پر قاتلانہ حملہ کس نے کیا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، میں خود بات کر لیتا ہوں، عمران نے بری طرح چونک کر کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کریڈل دبا کر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ جی فرمائیے، ایک اور آواز سنائی دی اور عمران سمجھ گیا کہ یہ کوٹی کا بوڑھا ملازم اللہ بخش ہے۔ اللہ بخش، میں عمران بول رہا ہوں۔ ڈیڈی کہاں ہیں؟ عمران نے کہا، اوہ چھوٹے صاحب آپ، بڑے صاحب تو اپنے کمرے میں ہیں، ان پر حملہ ہوا ہے اور ان کے بازو پر گولی کا زخم ہے۔ ڈاکٹر اس وقت ان کے کمرے میں ہیں، لیکن خطرے والی کوئی بات نہیں ہے۔ میں ثریا سے بات کرواؤں آپ کی؟ اللہ بخش نے کہا، ہاں کرواؤ، عمران نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ بھائی جان، میں ثریا بول رہی ہوں، آپ جلد یہاں آ جائیں، اماں بھی سخت پریشان ہیں۔ چند لمحوں بعد ثریا کی بوکھلائی ہوئی آواز سنائی دی۔ تم پہلے تفصیل تو بتا، ہوا کیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ابا جان دفتر سے آ رہے تھے کہ راستے میں ایک کار جس کے رنگدار شیشے تھے نے ابا جان کی کار کو اوورٹیک کیا اور اس کے ساتھ ہی کار پر فائرنگ ہوئی۔ گولی ابا جان کو ایک بازو پر زخم ڈالتی ہوئی عقبی شیشہ توڑ کر نکل گئی۔ ڈرائیور شدید زخمی ہو گیا، لیکن اس نے کار روک لی تھی اور اس طرح خوفناک ایکسیڈنٹ ٹل گیا۔ وہ کار فائر کر کے فرار ہو گئی۔ ڈرائیور کو ہسپتال داخل کر دیا ہے، جبکہ ابا جان گھر آ گئے ہیں اور اب ڈاکٹر ان کی ڈریسنگ کر رہا ہے۔ انکل سلطان بھی آئے ہوئے ہیں، ثریا نے جلدی تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کس نے یہ حملہ کیا ہوگا؟ میں آپ کے ساتھ چلوں؟ بلیک زیرو نے کہا۔ نہیں، تم ایسا کرو کہ تم پوری سیکرٹ سروس کو الرٹ کر دو۔ میری چھٹی حس کہہ رہی ہے کہ کوئی بڑا کیس شروع ہو گیا ہے۔ اگر ڈیڈی سے کوئی خاص بات معلوم ہوئی تو میں تمہیں فون کروں گا، پھر تم ان کی تلاش کی ہدایت جاری کر دینا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ سب کچھ کسی گہری سازش کے تحت ہو رہا ہے، عمران نے کہا اور تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد اس کی اسپورٹس کار خاصی تیز رفتاری سے کوٹھی کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی، لیکن ایک موڑ مڑتے ہی اسے اچانک پوری قوت سے بریک لگانے پڑے، کیونکہ اسی لمحے سائڈ سے ایک
बंद बॉडी की कार बिजली की सी तेजी से सड़क पर तिरछी होकर रुक गई थी और फिर जैसे ही इमरान की कार उस कार के करीब जाकर रुकी, अचानक एक और सुरमई रंग की कार दूसरी तरफ से उसकी कार की तरफ लपकी और उसके साथ ही फिजा खौफनाक फायरिंग की आवाज़ों से गूंज उठी। इमरान कार रुकते ही बिजली की सी तेज़ी से सीट के नीचे सिकुड़ गया और उसका ये ही लाशऊरी अंदाज उसकी ज़िंदगी बचा गया, वरना जिस खौफनाक अंदाज में कार पर दोनों तरफ से गोलियां बरस रही थीं, उसके बाद इमरान का बच जाना कतई नामुमकिन था। चंद लम्हों बाद ही न सिर्फ फायरिंग की आवाज़ें रुक गईं, बल्कि उसके साथ ही दोनों कारों को तेज़ी से घूम कर निकल जाने की आवाज़ें भी सुनाई दी और इमरान ने आहिस्ता से सर ऊपर को उठाया। कार के तमाम शीशे किरचियों में तब्दील होकर अंदर बिखरे हुए थे। बॉडी छलनी हो रही थी, लेकिन चूंकि स्पोर्ट्स कार खुसूसी तौर पर बनवाई गई थी, इसलिए कोई गोली उसकी हैवी चादर को तोड़ने के बाद इस काबिल न रही थी कि अंदर किसी चीज़ को ज़र पहुंचा सके। इसलिए सीटों पर चिपटी गोलियां तो ज़रूर दिखाई दे रही थी, लेकिन इससे इमरान को कोई नुकसान न पहुंचा। इमरान ने हैंडल पर हाथ रखकर एक ज़ोरदार झटके से दरवाज़ा खोला और फिर बाहर निकल आया। कार वाकई मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई थी। इतने में दूर से पुलिस कारों के सायरन सुनाई दिए और इमरान ने होठ भींच लिए। ये सड़क कदरे सुनसान थी, इसलिए यहाँ ट्रैफिक का इतना रश न था। चंद लम्हों बाद सायरन बजाती हुई तो पुलिस गाड़ियाँ वहाँ पहुँच गई। ओ इमरान साहब, आप, ये आपकी कार है? एक इंस्पेक्टर ने पुलिस कार से नीचे कूदते हुए कहा। वो इमरान से अच्छी तरह वाकिफ़ था। हाँ, पहले तो वाकई मेरी थी, लेकिन अब शायद किसी कबाड़िए की होगी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और इंस्पेक्टर इमरान को इस हालत में मुस्कुराते देखकर हैरान रह गया। किसने ये फायरिंग की है? क्या आप अंदर मौजूद थे? इंस्पेक्टर ने इंतहाई हैरत से कार को और इमरान को सही सलामत खड़े देखते हुए पूछा। जिन्होंने भी फायरिंग की थी अहमक भी थे और बुज़दिल भी। भला इस सुनसान सड़क पर दूर से फायरिंग करके भाग जाने की क्या ज़रूरत थी? आराम से गने लेकर आ जाते और इत्मीनान से मुझ पर फायर खोल देते। बहरहाल, आप इस कार को सड़क से हटा दें और मुझे अपनी कार में डैडी की कोठी तक पहुंचा दें, इमरान ने मुँह बनाते हुए कहा। ओह, आइए मेरे साथ, इंस्पेक्टर ने चौंक कर कहा और फिर उसने दूसरी कार में मौजूद अपने अमले को ज़रूरी हिदायत देनी शुरू कर दी। हिदायत देने के बाद वो इमरान को अपनी कार में बैठाकर सर रहमान की कोठी की तरफ बढ़ गया। उसकी पेशानी पर गहरी सोच की लकीरें उभर आई। कैप्टन शकील की आंखें एक झटके से खुली तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि वो एक छोटे से कमरे में एक कुर्सी पर रस्सियों से बंधा हुआ बैठा था। नायलॉन की बारीक रस्सियों से उसके पूरे जिस्म को अच्छी तरह कुर्सी से बांध दिया गया था। उसके दोनों हाथ पुष्ट पर करके बांधे गए थे। वो जोलिया को होटल के बरामदे में मौजूद पब्लिक फ़ोन बूथ से मादम फोना के मुतालिक इत्तला देकर अभी हॉल में दाखिल होने के लिए मुड़ रहा था कि यकलख्त उसके सर के ऊपरी हिस्से में धमाका हुआ। ये धमाका इस कदर शदीद था कि उसका जहन फ़ौरन ही तारीकी के दलदल में डूबता चला गया और अब उसे होश आया तो वो उस कुर्सी पर बंधा हुआ बैठा था। उसके सर के ऊपरी हिस्से में अब भी दर्द की तेज़ लहरें दौड़ रही थी। अभी वो सोच रहा था कि उस पर इस कदर खौफनाक हमला किसने किया होगा कि कमरे के एक लौते दरवाजे के बाहर से कदमों की आवाज़ के साथ ही नुस्वानी मुतरन्नम हंसी की आवाज़ सुनाई दी और कैप्टन शकील ये आवाज़ सुनते ही समझ गया ये हंसी मादम फोना की है। वो इसी तरह हंसती थी, इंतहाई मुतरन्नम हंसी, जैसे दूर किसी मंदिर में काशी की घंटियाँ बज रही हों। उसी लम्हे दरवाज़ा एक धमाके से खुला और कैप्टन शकील के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई, क्योंकि अंदर दाखिल होने वाली वाकई मादम फोना और उसका वो लंबे कद और घुटे हुए जिस्म वाला एक क्रीमी साथी था। उन दोनों की कंधों से मशीन गनें लटक रही थी और चेहरे पर ऐसे तासुरात थे जैसे वो नाकाबिले तस्खीर किला फतह करके आ रही हूँ। तो तुम्हें होश आ गया मिस्टर शकील? फोना ने गौर से कैप्टन शकील को देखते हुए कहा। हाँ, आ तो गया है मादम फोना, कैप्टन शकील ने बड़े मुतमईन लहजे में जवाब देते हुए कहा। तुमने जिस जूलिया को मेरे मुतालिक इत्तला दी है वो कौन है? मादम फोना ने होठ भेजते हुए कहा। पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारा पाक एशिया में आमद का मकसद क्या है, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम पेशावर कातिला हो और बगैर किसी खास मकसद के इस दूर अफ्तादा मुल्क में नहीं आ सकती। कैप्टन शकील ने उसकी बात का जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल कर दिया। हमारा जो मकसद था वो पूरा हो गया है मिस्टर शकील। हम यहाँ एक आदमी को कत्ल करने आए थे और वो कत्ल हो गया। उसका नाम अली इमरान है। क्या तुम उसे जानते हो? मादम फोना ने गौर से कैप्टन शकील की आंखों में देखते हुए कहा। हाँ, अच्छी तरह जानता हूँ। वो डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस सर रहमान का लड़का है, कैप्टन शकील ने मुंह बनाते हुए कहा। फोना, ये शख्स मुझे मेकअप में लगता है, इसका चेहरा बिल्कुल सपाट सा है, अचानक साथ खड़े हुए एक रीमी ने बोलते हुए कहा।
ارے نہیں ٹرومین، میں اسے جانتی ہوں، اس کا چہرہ قدرتی طور پر ایسا ہے۔ مادام فونا نے مڑ کر اپنے ایکریمی ساتھی سے کہا اور ٹرومین کا نام سن کر کیپٹن شکیل بھی چونک پڑا کیونکہ ٹرومین کیس کے متعلق اسے تمام تفصیلات کا علم تھا۔ اوہ تو پھر وقت کیوں ضائع کر رہی ہو؟ گولی مار کر ختم کرو اسے، ٹرومین نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے ٹرومین کی یہ شخص یہاں کی سیکرٹ سروس سے متعلق ہے، کیونکہ جب یہ شخص مجھ سے ٹکرایا تھا تو میں نے اس کے متعلق تحقیقات کی تھی۔ یہ اس وقت پاک ایشیا کی ملٹری انٹیلیجنس میں تھا، لیکن اب یہ جس انداز میں ہوٹل میں میرے متعلق انکوائری کر رہا تھا، اس سے بھی مجھے شک پڑا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اب اس کا تعلق سیکرٹ سروس سے ہو گیا ہو۔ اگر واقعی ایسا ہے تو پھر اس کے ساتھیوں کے متعلق تفصیلات معلوم کی جا سکتی ہیں، مادام فونا نے کہا۔ اوہ مجھے اب یاد آیا، یہ شخص اس پارٹی میں شامل تھا جس نے زیرو گن والے کیس میں میرے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کر دیا تھا، اور میری پوری ٹیم ختم ہو گئی تھی، صرف میں بچ کر نکل سکا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ واقعی سیکرٹ سروس کا آدمی ہے، تم نے واقعی درست اندازہ لگایا ہے فونا، اس بار ٹرومین نے اچھلتے ہوئے انداز میں کہا، اور کیپٹن شکیل مسکرا دیا۔ تو تم لوگوں نے علی عمران کو ختم کر دیا، یہی کہہ رہے تھے تم؟ کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، ہم نے اسے گولیوں سے چھلنی کر دیا ہے۔ دیکھو مسٹر شکیل، اب تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم اپنے ساتھیوں کے متعلق تمام تفصیل بتا دو، مادام فونا نے بے حد سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ پہلے تم مجھے بتاؤ کہ تم نے علی عمران کو کیسے قتل کیا۔ اگر میں مطمئن ہو گیا تو یقین کرو میں تمہاری منشا کے مطابق تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ کیپٹن شکیل کے لہجے میں وہی اطمینان تھا۔ ٹھیک ہے، یہ معمولی سی بات تھی۔ علی عمران کو تلاش کیا گیا، مگر وہ اپنے فلیٹ سے غائب تھا اور کہیں نظر نہ آ رہا تھا۔ اس پر میں نے اسے بل سے باہر نکالنے کے لیے ایک معمولی سی پلاننگ کی کہ اس کے باپ پر قاتلانہ حملہ کیا، اور پھر اس کی کوٹھی کھجانے والی سنسان سڑک پر پلاٹنگ کر دی گئی۔ ہماری یہ ترکیب کامیاب رہی۔ وہ اسپورٹس کار میں بیٹھ کر ادھر آیا اور ہم نے اس پر فائر کھول دیا اور اسے کار سمیت گولیوں سے چھلنی کر دیا، فونا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مجھ پر ہاتھ کیسے ڈالا تم نے؟ کیپٹن شکیل نے اسی طرح سوال کیا جیسے وہ فونا سے باقاعدہ انٹرویو کر رہا ہو۔ تم مجھے دیکھ کر جس طرح چونکے تھے، اسی طرح میں بھی تمہیں دیکھ کر پہچان گئی تھی۔ اس کے بعد تم نے میرے متعلق انکوائری کی، مجھے اس کی اطلاع مل گئی، چنانچہ میں نے تمہارے اغوا کیے جانے کا حکم دے دیا۔ تم نے کسی جولیا کو فون کر کے میرے متعلق اطلاع دی۔ فون بوتھ سے نکلتے ہی تم پر حملہ کیا گیا اور تمہیں بے ہوشی کے عالم میں یہاں پہنچا دیا گیا، جبکہ ہم اس وقت عمران کے شکار کے لیے نکل گئے تھے، فونا نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ فونا، کیا ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کہ یہ کرسی پر بیٹھا رہے اور ہم اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے سوالوں کے جواب دیتے رہیں؟ اچانک سے ٹرومین نے تیز لہجے میں کہا۔ ٹرومین، خواہ جذباتی ہونے کا کیا فائدہ؟ تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے کس طرح عمران کو بل سے باہر نکال کر گولیوں سے چھلنی کر دیا؟ اب یہ شخص اتفاق سے ہمارے ہاتھ آ گیا ہے، اب اگر اس سے 2-4 باتیں پوچھ لی جائیں تو آخر اس میں کیا حرج ہے؟ اب ہماری باری ہے اور یہ ہمارے سوالوں کے جواب دے گا، فونا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں یہاں ان لوگوں سے پہلے ہی ٹکرا چکا ہوں فونا، یہ لوگ انتہائی مکار اور عیار لوگ ہیں۔ اب تم نے دیکھا کہ یہ شخص کس قدر اطمینان سے بیٹھا ہوا باتیں کر رہا ہے، جیسے اسے کسی قسم کا خطرہ ہی نہ ہو، ٹرومین نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ان کی مکاری اور عیاری فونا کے سامنے نہیں چل سکتی ٹرومین، ابھی دیکھنا یہ آدمی کس طرح بولتا ہے۔ ہاں تو مسٹر شکیل، اگر کوئی اور سوال رہ گیا ہو تو وہ بھی کر لو تاکہ تمہاری کوئی حسرت نہ رہے۔ اس کے بعد اگر تم نے میرے سوالوں کا جواب دینے سے ذرا بھی ہچکچاہٹ دکھائی تو پھر تمہارے جسم کا ایک ریشہ علیحدہ ہو جائے گا، فونا نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ مادام فونا، تم واقعی شاطر عورت ہو، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ شخص ٹرومین، جو گزشتہ کیس میں تو انتہائی خود اعتمادی اور تیز رفتاری سے کام کرنے والا نظر آ رہا تھا، تمہارے سامنے کس طرح احمق بنا کھڑا ہے۔ تم دونوں یہ سوچ کر خوش ہو رہے ہو کہ تم نے علی عمران کو مار دیا ہے، حالانکہ تم نے اس کی لاش اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی، صرف کار پر فائرنگ کر کے تم مطمئن ہو گئے کہ عمران مر چکا ہے۔ ابھی چند لمحوں بعد جب عمران تمہارے سامنے موجود ہوگا تو تمہیں یقیناً اپنی حماقت پر خود شرمندہ ہونا پڑے گا، کیپٹن شکیل نے سرد لہجے میں کہا۔ تو تم میرے سامنے چلاک بننے کی کوشش کر رہے ہو؟ جانتے ہو میرا نام فونا ہے، میں جو کچھ کہتی ہوں وہ کر کے بھی دکھا دیتی ہوں۔ ٹھیک ہے، تم چھٹی کرو، ہم خود ہی سیکرٹ سروس کو تلاش کر لیں گے، مادام فونا نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کاندھے سے لٹکی مشین گن اتار کر ہاتھوں میں لے لی۔ اس کا چہرہ غصے کی شدت سے آگ ببوگا ہو رہا تھا۔ اب تم خود جذباتی ہو رہی ہو فونا،
ایک طرف ہٹو، میں خود اس سے پوچھتا ہوں۔ یہ درست کہہ رہا ہے، تمہاری وجہ سے ٹرومین واقعی اپنے اصل کردار میں سامنے نہیں آ رہا۔ ٹرومین نے بڑے غصیلے انداز میں مادام فونا کا بازو پکڑ کر ایک طرف دھکیلتے ہوئے کہا، تم میری توہین کر رہے ہو ٹرومین؟ مادام فونا کی؟ فونا غصے سے چیخ پڑی۔ تم جا کر آرام کرو فونا، تمہارا کام ختم ہو گیا، اب یہ میرا کیس ہے، میں خود اس سے نمٹ لوں گا، جاؤ۔ ٹرومین نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ اوہ، تمہاری یہ جرات! مادام فونا واقعی غصے سے پاگل ہو گئی اور دوسرے لمحے اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشین گن کا ٹریگر دبا دیا، لیکن ٹرومین شاید پہلے سے ہی اس کے رد عمل کے لیے تیار تھا، اس لیے وہ بجلی کی سی تیزی سے اپنی جگہ سے اچھلا اور مادام فونا بری طرح چیختی ہوئی کسی گیند کی طرح اچھل کر کمرے کی دیوار سے جا ٹکرائی۔ ٹرومین نے ہوا میں اچھل کر اس پر بڑی زوردار فلائنگ کک ماری تھی، اس طرح مادام فونا کی چلائی ہوئی گولیاں اس کے جسم کے نیچے سے نکل گئی تھیں اور اس نے مادام فونا کو اچھال دیا تھا۔ مشین گنیں ان دونوں کے ہاتھوں سے نکل گئی تھیں۔ ٹرومین فلائنگ کک مار کر کلا بازی کھاتے ہوئے جیسے ہی سیدھا ہوا، فونا دیوار سے ٹکرا کر اس طرح واپس آئی جیسے اس کے جسم میں ہڈیوں کی جگہ اسپرنگ لگے ہوئے ہوں۔ دوسرے لمحے ٹرومین اس کے پیروں کے زوردار ضرب کھا کر بے اختیار چیختا ہوا الٹ کر نیچے گرا اور فونا بھی کلا بازی کھا کر سیدھی ہوئی تھی کہ نیچے گر کر ٹرومین یکلخت اچھلا اور پھر مادام فونا کو ساتھ لیے دوبارہ فرش پر جا گرا، اور اس کے بعد تو ان دونوں میں بڑے وحشیانہ انداز میں ایک دوسرے کو ختم کرنے کی جدوجہد شروع ہو گئی۔ کیپٹن شکیل خاموش بیٹھا ان دونوں کے درمیان ہونے والی ایک خوفناک جنگ دیکھ رہا تھا۔ البتہ اس نے جس مقصد کے لیے یہ سوالات کیے تھے وہ مقصد یہی تھا اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہا تھا۔ اس کی کلائی میں موجود کڑے کے تیز دھار بلیڈوں نے پشت پر موجود خاصی رسیوں کو کاٹ دیا تھا، لیکن ابھی کافی رسیاں رہتی تھیں اور وہ مسلسل انہیں کاٹنے میں مصروف تھا۔ اچانک ٹرومین نے جمپ لگایا، وہ فضا میں اچھلا اور دوسرے لمحے اس کے گھٹنے پوری قوت سے فونا کی ناف پر پڑے اور فونا کے حلق سے ایسے آواز نکلی جیسے اس کے جسم سے اس کی روح بھی اس آواز کے ساتھ ہی نکل گئی ہو۔ وہ بری طرح پھڑکنے لگی۔ تم ٹرومین کے منہ آ لگی تھی، ٹرومین نے وحشیانہ انداز میں کہا اور دوبارہ جمپ مار کر گھٹنے مارنے ہی لگا تھا کہ فونا کے دونوں گھٹنے یکلخت سمٹے اور ٹرومین چیختا ہوا اس کے سر کے اوپر سے کلا بازی کھاتا ہوا پشت کے بل ایک زوردار دھماکے سے نیچے گرا۔ اس کے حلق سے ایک بھیانک چیخ نکلی، وہ بری طرح ہاتھ پیر مارتا ہوا یکلخت ساکت ہو گیا، جبکہ فونا نے اسے اچھال کر خود اٹھنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے وہ بھی پلٹ کر منہ کے بل گری اور پھر اس کے ہاتھ پیر بھی سیدھے ہوتے گئے۔ واہ، اسے کہتے ہیں لڑائی، کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اب اس کا ہاتھ تیزی سے حرکت میں آ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ ساری رسیاں کاٹ کر کرسی کی گرفت سے آزاد ہو گیا۔ اس نے سب سے پہلے وہ کٹی ہوئی رسیاں اٹھائیں اور پھر مادام فونا کے دونوں ہاتھ پشت پر کر کے باندھ دیے۔ اس کے بعد اس نے ٹرومین کو پلٹا تو اس کے منہ سے طویل سانس نکل گیا۔ وہ اب ٹرومین کے بے ہوش ہونے کی وجہ سمجھا تھا۔ ٹرومین جس جگہ گرا تھا وہاں مشین گن پڑی تھی اور مشین گن کی ضرب اس کی ریڑھ کی ہڈی پر لگنے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہوا تھا۔ کیپٹن شکیل نے ان دونوں کی نبض دیکھی۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ ابھی جلدی ہوش میں نہ آ سکیں گے۔ اسے دراصل بہار کی فکر تھی۔ گو اب تک اسے کسی حد تک تو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کوٹھی میں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں ہے، ورنہ جس انداز میں یہ دونوں لڑے تھے کوئی نہ کوئی ضرور اندر آتا، کیونکہ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ظاہر ہے ان کی چیخیں اور لڑنے کی آوازیں لازماً باہر گئی ہوں گی، لیکن پھر بھی چیکنگ ضروری تھی۔ چنانچہ اس نے ایک مشین گن اٹھائی اور دروازے سے باہر نکل آیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے اندازے کی تصدیق ہو گئی۔ یہ ایک چھوٹی سی کوٹھی تھی جس میں کوئی دوسرا آدمی موجود نہ تھا، صرف پورچ میں 2 کاریں کھڑی تھیں اور پھاٹک بھی بند تھا۔ کیپٹن شکیل نے پھاٹک کھولا اور کوٹھی سے باہر آ گیا۔ وہ دراصل اس علاقے کو چیک کرنا چاہتا تھا تاکہ X2 کو فون پر تفصیلات بتا سکے۔ باہر نکل کر اس نے دیکھا یہ گرین ٹاؤن کا علاقہ تھا۔ کوٹھی کا نمبر اور بلاک دیکھنے کے بعد وہ دوبارہ اندر آیا۔ اس نے پھاٹک بند کیا اور پھر تیزی سے اس کمرے کی طرف بڑھ گیا جس میں اس نے ٹیلی فون رکھا ہوا دیکھا تھا۔ ریسیور اٹھا کر اس نے X2 کے مخصوص نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیا۔ X2۔ چند لمحوں بعد X2 کی آواز سنائی دی۔ میں شکیل بول رہا ہوں جناب، گرین ٹاؤن کے کوٹھی نمبر 21 بلاک B سے۔ یہاں ٹرومین اور پیشہ ور قاتلہ مادام فونا بے ہوشی کے عالم میں موجود ہیں اور میں نے انہیں باندھ دیا ہے، کیپٹن شکیل نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تفصیل بتاؤ، کیا ہوا تھا؟ دوسری طرف سے X2 نے اسی طرح سباٹ لہجے میں کہا اور کیپٹن شکیل کے ہونٹ بھیج گئے۔ اس کا خیال تھا کہ یہ خبر سنتے ہی X2 چونک پڑے گا، کیونکہ یہ خبر کسی بھی لحاظ سے دھماکے سے کم نہ تھی، لیکن X2 پر خبر کا رد عمل بالکل اسی طرح ہوا تھا جیسے اسے پہلے سے ہی توقع تھی۔
बहरहाल कैप्टन शकील ने अपने बेहोश होने और फिर होश में आने से लेकर उन दोनों के बेहोश होने तक की पूरी तफसील बता दी। साथ ही उसने इमरान से मुतालिक भी उन दोनों की गुफ्तगू बता दी। ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं इमरान को भेज रहा हूँ। इमरान पर हमला ज़रूर हुआ है लेकिन वो बच गया है, एक्स2 ने कहा और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। कैप्टन शकील ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रखा और फिर वो उस कमरे की तरफ बढ़ गया जिसमें मादम फोना और ट्रोमीन बेहोश थी। फिर जैसे ही दरवाजे में दाखिल हुआ, अचानक उसके सर पर एक ज़ोरदार ज़रब लगी और कैप्टन शकील बेइख्तियार लड़खड़ाता हुआ आगे की तरफ बढ़ा ही था कि यकलक रेट रेट की आवाज़ों के साथ ही उसकी कमर में लोहे की गर्म सलाखें उतरती गईं और कैप्टन शकील मुंह के बल नीचे गिरा और इसके साथ ही उसका जहन उसका साथ छोड़ गया। जहन तारीफ होने से पहले जो आखिरी एहसास उसके जहन में उभरा था कि वो डेड हो चुका है और अब उसका ज़िंदा बच जाने का कोई इम्कान बाकी नहीं है, और फिर उसका जहन मौत की गहरी दलदल में हमेशा के लिए डूबता चला गया। इमरान सर रहमान से मिलकर वापस सीधा दानिश मंजिल पहुंचा। सर रहमान से भी उसे कोई बात मालूम ना हो सकी थी क्योंकि सर रहमान पर भी जिस कार से हमला किया गया था वो डार्क शीशों वाली कार थी और उस पर नंबर प्लेट भी मौजूद ना थी। बस सिर्फ इतना मालूम हो सका था कि कार का रंग सुरमई था और वो नए मॉडल की टोयोटा कार थी। इमरान पर हमले के दौरान भी यही कार सामने आई थी और दूसरी कार ब्लू कलर की थी और दोनों ही नए मॉडल की टोयोटा थी और उनके शीशे डार्क थे, इसलिए अंदर बैठे किसी भी अफराद की झलक तक उसे ना दिखाई दी थी। इमरान ने दानिश मंजिल पहुंचकर पूरी सीक्रेट सर्विस को उस सुरमई रंग की कार में की तलाश में लगा दिया, लेकिन कैप्टन शकील का कोई पता न चल रहा था। जूलिया के फ़ोन के बाद वो अचानक गायब हो गया था और अभी इमरान ब्लैक ज़ीरो से कैप्टन शकील की गुमशुदगी के बारे में बातचीत कर ही रहा था कि कैप्टन शकील की कॉल आ गई और उसने वाकई हैरत अंगेज़ खबर दी थी कि उसने ट्रोमीन और मादम फोना को आपस में लड़ा कर उन दोनों को काबू में कर लिया था। कैप्टन शकील को सीक्रेट सर्विस में होने की बजाय सियासतदान होना चाहिए था। इमरान ने रिसीवर रखकर मुस्कुराते हुए सामने बैठे ब्लैक ज़ीरो से कहा और ब्लैक ज़ीरो भी हंस पड़ा। कैप्टन शकील ने चूँकि ये भी बता दिया था कि इस कोठी में सुरमई और ब्लू कलर की कार भी मौजूद हैं, इसलिए इमरान ने ब्लैक ज़ीरो को कह दिया था कि वो सीक्रेट सर्विस को उन कारों की तलाश का हुक्म वापस ले। उसके साथ ही इमरान ने दानिश मंजिल के गैराज से दूसरी कार ली और फिर ग्रीन टाउन की तरफ रवाना हो गया, लेकिन जिस कोठी के मुताल्लिक कैप्टन शकील ने बताया था उसका फाटक खुला हुआ था और खुला हुआ फाटक देखकर इमरान बुरी तरह चौंक पड़ा। सामने नजर आने वाला पोर्च खाली पड़ा था। हालांकि कैप्टन शकील बता चुका था कि पोर्च में 2 कारें मौजूद हैं। इसका तो यही मतलब हो सकता है कि कैप्टन शकील के फ़ोन करने और इमरान के यहाँ पहुँचने के दरमियान कोई ख़ास वाक़या पेश आ चुका है और इमरान कार को फाटक के अंदर पोर्च तक ले गया। अंदर पहुँचकर उसे एहसास हुआ कि कोठी खाली पड़ी हुई है और कार से उतरा और भागता हुआ कोठी के अंदर दाखिल हो गया। एहतियातन उसने रिवॉल्वर हाथ में लिए लिया था, लेकिन फिर एक कमरे में दाखिल होते ही वो ठिठक कर रुक गया। सामने कैप्टन शकील औंधे मुंह पड़ा हुआ था और उसकी कमर और पहलुओं पर गोलियों के 10-12 जख्म मौजूद थे जिनसे खून निकलकर साइडों में फैल गया था। इमरान तेज़ी से कैप्टन शकील की तरफ लपका। उसने झुककर सबसे पहले उसकी नब्ज़ चेक की और उसके जहन को एक ज़ोरदार झटका लगा क्योंकि कैप्टन शकील की नब्ज़ इस हद तक डूब चुकी थी कि शायद वो चंद लम्हों का मेहमान रह गया था। इमरान ने बिजली की सी तेज़ी से उसे दोनों हाथों में उठाया और फिर दौड़ता हुआ वापस अपनी कार की तरफ लपका। उसने यहाँ पहुंचकर उसे एहतियात से पेट की तरफ से अपने कंधे पर डाला और फिर कार की उगबी दरवाज़ा खोलकर उसने कैप्टन शकील को औंधे मुँह ही दोनों सीटों के दरमियान लिटा दिया। उगबी सीट पर उसने इसलिए ना लिटाया था कि झटका लगने की वजह से वो नीचे गिर सकता था और अगर वो नीचे गिर जाता तो ये झटका उसकी मौत का सबब भी बन सकता था। दरवाज़ा बंद करके इमरान उछलकर ड्राइविंग सीट पर बैठा। दूसरे लम्हे कार एक लंबा टर्न लेकर कोठी के गेट से बाहर निकली और फिर आगे बढ़ी और तूफान की तरह दौड़ती हुई आगे बढ़ने लगी। कार की रफ्तार इस कदर तेज़ थी कि उसके इंजन से निकलने वाली आवाज़ से ही सड़क पर दौड़ने वाली कारें काई की तरह हटती चली जा रही थी। इमरान हुड पीछे कार को इस कदर इंतहाई रफ्तार पर उड़ाए चले जा रहा था कि किसी मोड़ पर उसने कार की रफ्तार आहिस्ता न की। रास्ते में ट्रैफिक पुलिस की गाड़ियों ने सायरन बजाकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है इमरान भला किस तरह रुक सकता था। रास्ते में एक मसरूफ़ सड़क थी जिस पर ट्रैफिक का इज़्दिहाम था। दूसरा रास्ता बहुत तवील था, इसलिए इमरान ने कार उस ट्रैफिक वाले रास्ते पर डाल दी। वो जल्द से जल्द हस्पताल पहुंचना चाहता था और जैसे ही उसकी इंतहाई रफ्तार से दौड़ती हुई कार उस सड़क पर पहुंची, पूरी सड़क पर जैसे भौचाल सा आ गया। इमरान के हाथों में स्टीयरिंग मुसलसल इस तरह घूम रहा था जैसे कि मशीन स्टीयरिंग को इंतहाई रफ्तार से दाएं बाएं मुसलसल घुमाती चली जा रही हो।
وہ جلد از جلد ہسپتال پہنچنا چاہتا تھا اور جیسے ہی اس کی انتہائی رفتار سے دوڑتی ہوئی کار اس سڑک پر چڑھی، پوری سڑک پر جیسے بھونچال سا آ گیا۔ عمران کے ہاتھوں میں اسٹیئرنگ مسلسل اس طرح گھومے چلے جا رہا تھا جیسے کہ مشین اسٹیئرنگ کو انتہائی رفتار سے دائیں بائیں مسلسل گھماتی چلی جا رہی ہو۔ وہ اپنی کار کو دوسری کاروں کے درمیان سے انتہائی حیرت انگیز انداز سے صاف نکالے چلے جا رہا تھا، لیکن ہر دوسرے قدم پر اس سے بچنے کے لیے کاریں زوردار دھماکوں سے ایک دوسرے سے ٹکرائے چلی جا رہی تھیں۔ لیکن عمران کو اس وقت کسی چیز کی پرواہ نہ تھی۔ اس کے ذہن پر صرف کیپٹن شکیل کی نازک ترین حالت کی کسی بھوت کی طرح چمٹی ہوئی تھی، اور پھر اسی رفتار سے وہ کار کو دوڑاتا ہوا آخرکار اسپیشل سروس ہسپتال کے کمپاؤنڈ میں پہنچ ہی گیا۔ اس نے کار روکی اور پھر نیچے اتر کر اس نے اوپری دروازہ کھولا اور کیپٹن شکیل کو اس نے آہستہ سے باہر گھسیٹا۔ کیپٹن شکیل ابھی زندہ تھا، لیکن اس کی حالت پہلے سے زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ عمران نے کار سے نکال کر اسے پیٹ کے بل اٹھا کر کاندھے پر ڈالا اور پھر چیختا ہوا ہسپتال کے آپریشن تھیٹر کی طرف دوڑ پڑا۔ وہ ہسپتال کے انچارج ڈاکٹر صدیقی کا نام لے کر چیخ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ ڈاکٹر صدیقی نے اس کی چیخو پکار سن کر دفتر سے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر اسے دیکھو، جلدی کرو، اگر کیپٹن شکیل کو کچھ ہو گیا تو میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہ کروں گا، عمران نے چیخ کر کہا، لیکن اس کے قدم نہ رکے۔ وہ سیدھا آپریشن تھیٹر کے اندر پہنچ گیا۔ ڈاکٹر صدیقی بھی عمران اور اس کے کندھے پر لدے ہوئے کیپٹن شکیل کی حالت دیکھ کر بری طرح بوکھلا گیا۔ اس نے چیخ چیخ کر اپنے عملے کو ہدایت دینا شروع کر دی۔ عمران نے کیپٹن شکیل کو اوندھے منہ لٹا دیا اور پھر اس کی نبض دیکھنے لگا۔ ڈاکٹر صدیقی اور اس کا عملہ تیزی سے اسٹریچر کی طرف اکٹھا ہو گیا۔ ڈاکٹر اسلم، کیپٹن شکیل کے خون کا گروپ دیکھ کر لے آؤ، جلدی کرو، ڈاکٹر صدیقی نے چیخ کر کہا، اور ڈاکٹر دوڑتا ہوا آپریشن تھیٹر سے باہر نکل گیا۔ آپ باہر جائیں عمران صاحب، انشاءاللہ یہ بچ جائیں گے، ڈاکٹر صدیقی نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ نہیں، میں یہیں رہوں گا، اس کی حالت بہت خراب ہے، تم جلدی کرو، دیر مت کرو، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور ڈاکٹر صدیقی نے سر ہلا دیا۔ خون کی کئی بوتلیں پہنچ گئی اور پھر خون اور گلوکوز کی بوتلوں کے بعد اسے پے در پے طاقت کے کئی انجیکشن لگائے گئے اور پھر اس کے بعد آپریشن شروع ہو گیا۔ ڈاکٹر صدیقی کی پوری ٹیم مہارت سے اپنے کام میں مصروف تھی، جبکہ عمران کی نظریں کیپٹن شکیل کی دل کی دھڑکنیں بتانے والے آلے پر جمی ہوئی تھیں۔ کئی انجیکشن لگنے کے باوجود کیپٹن شکیل کے دل کی دھڑکن نارمل نہ ہوئی تھی۔ اس کا دل اس انداز میں دھڑک رہا تھا کہ کسی بھی وقت وہ بند ہو سکتا تھا، اس لیے عمران کی نظریں جیسے اسکرین پر چپکی ہوئی تھیں۔ اس کے چہرے پر اس وقت چٹانوں کی سی سنجیدگی طاری تھی۔ کیپٹن شکیل کی حالت واقعی اس قدر سیریس تھی کہ اس وقت وہ موت اور زندگی کے درمیان کسی پینڈولم کی طرح حرکت کر رہا تھا، کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ لیکن پھر اس کی حالت آہستہ آہستہ نارمل ہونے لگ گئی اور پھر اس کے ساتھ ہی عمران نے بے اختیار لمبے لمبے سانس لینے شروع کر دیے۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا اپنا دل ڈوبنے سے بچ رہا ہو۔ ڈاکٹر صدیقی مسلسل اپنے کام میں مصروف تھا، ساتھ ساتھ اشارے کے ساتھ ہی ڈاکٹروں کو ہدایت بھی دیے چلا جا رہا تھا، اور ایک ڈاکٹر کیپٹن شکیل کے بازو میں مسلسل مختلف انجیکشن لگا رہا تھا۔ ادھر آپریشن ختم ہوا، ادھر کیپٹن شکیل کی حالت بھی خطرے سے باہر ہو گئی۔ واقعی اس بار وہ یقینی موت سے بچ نکلا تھا۔ مبارک ہو عمران صاحب، اس بار کیپٹن شکیل کو نئی زندگی ملی ہے، ڈاکٹر صدیقی نے آپریشن کا اختتام کرتے ہوئے مڑ کر عمران سے کہا۔ شکریہ ڈاکٹر، آپ نے واقعی بے پناہ محنت کی ہے، ورنہ مجھے امید کم تھی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ ڈاکٹر صدیقی کے ساتھ ہی آپریشن روم سے باہر آ گیا۔ 6 گولیاں نکلی ہیں کیپٹن شکیل کے جسم سے۔ ایک گولی سب سے خطرناک تھی، وہ بس دل سے چند سینٹی میٹر دور رک گئی تھی، ورنہ یہ اتنی مہلت بھی نہ ملتی۔ ہوا کیا تھا؟ ڈاکٹر صدیقی نے دفتر پہنچ کر کہا۔ فائرنگ کی گئی تھی، اور ہونا کیا تھا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ڈاکٹر صدیقی چونک کر کے بے اختیار ہنس پڑا۔ شکر ہے تمہارا موڈ بحال ہوا، ورنہ تم جس انداز میں چیخ رہے تھے مجھے تو خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ تمہارے دماغ کی رگ پھٹ جائے گی، ڈاکٹر صدیقی نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیپٹن شکیل میرا ساتھی ہے ڈاکٹر صدیقی، اور اس کی موت میری اپنی موت تھی، عمران نے انتہائی پرخلوص لہجے میں کہا، اور ڈاکٹر صدیقی بے اختیار سر ہلانے لگا۔ آپ لوگوں کے درمیان جو محبت اور پرخلوص رشتہ ہے وہ اس دور میں واقعی نایاب ہے۔ میں نے تمہارے زخمی ہونے پر سر سلطان کو بچوں کی طرح ہچکیاں لے کے روتے ہوئے دیکھا ہے، ڈاکٹر صدیقی نے کہا۔ سر سلطان کو دراصل رونے کا موقع کم ہی ملتا ہے، اور آپ ڈاکٹر ہیں اس لیے آپ تو جانتے ہی ہوں گے کہ جس طرح ہنسنا صحت کے لیے ضروری ہے، اسی طرح کبھی کبھار رونا بھی ضروری ہوتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ڈاکٹر صدیقی بے اختیار کہا مار کر ہنس پڑے۔
عمران نے ریسیور اٹھایا اور دانش منزل کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ X2 چند لمحوں بعد دوسری طرف سے بلیک زیرو کی مخصوص آواز ابھری۔ عمران بول رہا ہوں جناب، اسپیشل سروس ہسپتال سے، عمران نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا کیونکہ پاس ہی ڈاکٹر صدیقی موجود تھا، اور پھر اس نے گرین ٹاؤن کی کوٹھی میں پہنچنے سے لے کر کے کیپٹن شکیل کے بچ نکلنے تک کا حال مختصر لفظوں میں بتا دیا۔ اس کا مطلب ہے وہ دونوں بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے، بلیک زیرو نے سرد لہجے میں کہا۔ جی ہاں، اور اب انہیں تلاش کرنا بے حد ضروری ہو گیا ہے۔ اگر کاروں کے متعلق کوئی سراغ مل جائے تو پھر کم سے کم معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ کون سی مقامی تنظیم ان کا ساتھ دے رہی ہے، عمران نے کہا۔ میں ہدایت دے دیتا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ اسی لمحے ڈاکٹر صدیقی کسی کام سے اٹھ کر باہر چلا گیا تھا۔ عمران نے کریڈٹ دبا کر دوبارہ ٹائیگر کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ وہ اسے یقین نہ تھا کہ ٹائیگر اس وقت اپنے کمرے میں موجود ہوگا، لیکن بہرحال وہ ہمیشہ پہلے اس کے کمرے میں سے ہی فون کرتا تھا۔ پھر چند لمحوں بعد دوسری طرف سے ریسیور اٹھائے جانے کی آواز سنائی دی اور عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ اس کا مطلب تھا ٹائیگر کہیں نہ گیا تھا، کمرے میں ہی موجود۔ یس باس، ٹائیگر کا لہجہ ایک لگ بے حد مؤدبانہ ہو گیا تھا۔ ٹائیگر ٹرومین اپنی ساتھی عورت فونا کے ساتھ، جو بدنام پیشہ ور قاتلہ ہے، انتقام کی غرض سے یہاں آیا ہوا ہے۔ انہوں نے کسی مقامی تنظیم کی مدد حاصل کی ہے، اور اس مقامی تنظیم نے انہیں گرین ٹاؤن کی کوٹھی نمبر 21 بلاک B حوالے کی، اور ساتھ ہی 2 نئے ماڈل کی ٹویوٹا کاریں، جن میں ایک کار کا رنگ سرمئی اور دوسری کا بلو ہے۔ انہوں نے سر رحمان پر قاتلانہ حملہ کیا اور پھر مجھ پر حملہ ہوا۔ کیپٹن شکیل نے انہیں قابو کر لیا، لیکن پھر وہ اسے شدید زخمی کر کر نکل گئے ہیں۔ تم خصوصی طور پر معلومات حاصل کرو کہ وہ کون سی مقامی تنظیم ہے جو ان کا ساتھ دے رہی ہے، عمران نے ٹائیگر کو تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے باس، میں معلوم کر لوں گا، اس کوٹھی کی وجہ سے اس کا پتہ آسانی سے چل جائے گا، ٹائیگر نے جواب دیا۔ اوکے، ٹرانسمیٹر پر بات کر لینا، عمران نے کہا، اور پھر ریسیور رکھ کر اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اسی لمحے ڈاکٹر صدیقی واپس دفتر میں داخل ہوا۔ عمران نے کیپٹن شکیل کے متعلق پوچھا تو ڈاکٹر صدیقی نے بتایا کہ اب اس کی حالت بالکل خطرے سے باہر ہے، لیکن اسے ہوش دیر سے آئے گا۔ عمران ڈاکٹر صدیقی کا شکریہ ادا کر کے دفتر سے باہر آ گیا۔ اب وہ دانش منزل جا کر ٹرومین اور فونا کی تلاش کے لیے کوئی خاص منصوبہ بندی کرنا چاہتا تھا، کیونکہ جس انداز میں یہ دونوں کام کر رہے تھے، اگر انہیں مزید ڈھیل دی گئی تو یہ کوئی خطرناک کام بھی کر سکتے تھے۔ اس لیے عمران چاہتا تھا کہ جلد از جلد ان پر ہاتھ ڈال دے۔ یہی سوچتا ہوا وہ باہر پورچ میں آیا، جہاں اس کی کار موجود تھی۔ چند لمحوں بعد وہ کار لیے اسپیشل سروس ہسپتال سے باہر نکلا اور تیزی سے دانش منزل کی طرف بڑھنے لگا، لیکن ابھی ہسپتال سے باہر نکل کر اس نے کار کو ایک چوک سے دائیں طرف موڑا تھا کہ یکلخت کار کے نیچے ایک خوفناک دھماکہ ہوا، اور دوسرے لمحے کار اس طرح فضا میں اچھلی جیسے کوئی گیند پوری قوت سے ٹکرا کر اوپر اٹھتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہی عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم کا ایک ایک حصہ علیحدہ ہو کر فضا میں دور دور تک بکھر گیا ہو۔